الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعفو عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ اعفو عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ السادس ترک الکلام فی اثناء الصلاة وهو علی ما اختارہ المصنف والجماعۃ ما ترکب من حرفین فصاعدا وَإِن لَمْ يَكُنْ كَلَامًا لُغَةً وَلَا اصطلاحًا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، توجہ فرماؤ۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں چل رہی تھی اور ہم نے اپنے بھائیوں کو عرض کیا تھا کہ کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں ہیں۔ دوسری جو فصل ہے وہ ہماری چل رہی ہے اور دوسری فصل جو ہے وہ شروط صلاۃ کے بارے میں تھی۔ شروط صلاۃ جو ہیں وہ 7 تھیں۔ آج ہم چھٹی کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ شروط صلاۃ میں سے چھٹی ترک الکلام، کلام کا ترک کرنا، یعنی نماز میں کلام کو ترک کرنا چاہیے۔ کلام سے مراد یہی انسان کا کلام ہے۔ دعا، قرآن کا جو مطلب ہے کلام ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ کلام سے مراد کلام آدمی مراد ہے۔ آدمی اپنی گفتگو نماز کے دوران نہ کرے، ترک کرے۔ شروط صلاۃ میں سے چھٹا کیا عرض کر رہا ہوں، ترک الکلام۔ پھر اس ترک کلام کے ذیل میں عنوان یہی ترک کلام ہے اور اسی ترک کے کلام کے ذیل میں 8 تروک اور ذکر کر رہے ہیں کہ جو نماز میں ترک کرنے چاہیے۔ ترک کے کلام سمیت اور 8 دوسرے ملا کر ٹوٹل بن جاتے ہیں 9 تروک ایسے ہیں جن کو نماز میں ترک کرنا چاہیے۔ میری بات پھر سنیں۔ ترک کلام تو ہو گیا نا شروط صلاۃ کی چھٹی شرط، ترک کلام۔ اس ترک کلام کے نیچے جب بحث ہے تو 8 تروک اور بھی اسی کے ذیل میں ذکر کیے ہیں۔ تو 8 وہ اور یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 9۔ پہلے میں آپ کو ان 9 تروک کے نام بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جن کو نماز میں ترک کرنا چاہیے۔ اجمالی طور پر معلوم ہو جائے گا، پھر تفصیلی طور پر میں بحث کے اندر وارد ہو جاؤں گا۔ اجمالی طور پر جو چیزیں نماز میں ترک کرنی چاہیے وہ یہ ہیں جناب، توجہ فرماؤ۔ نمبر 1 ترک الکلام، کلام کا ترک کرنا، یعنی نماز میں کلام کو ترک کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ترک الفعل الکثیر عادتاً، فعل کثیر کو عادتاً کیا کرنا چاہیے؟ ترک کرنا چاہیے۔ وہ فعل کثیر جو عادی طور پہ فعل کثیر کہلاتا ہے، وضاحت میں کروں گا پھر جب تفصیل میں جانا ہے۔ فعل کثیر کو ترک کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ترک السکوت الطویل، طویل سکوت کو ترک کرنا چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہے، درمیان میں 5-10 منٹ کے لیے رک جائے، نہیں، ترک کرنا چاہیے نماز میں سکوت طویل کو۔ نمبر 4 ترک البکا، رونے کو ترک کرنا چاہیے۔ نماز میں رونا نہیں چاہیے۔ البتہ بتاؤں گا کہ رونا دنیا کے لیے، آخرت کے لیے روئے تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 4 کیا بتا دیا جی؟ ترک البکا، رونے کو ترک کرے نماز میں۔ نمبر 5 ترک القہقہ، قہقہ لگانا جو ہے ترک کرے، نماز میں قہقہ نہ مارے۔ قہقہ جیسے لوگ ہنستے ہیں تو قہقے مارتے ہیں، وہ نہ لگائے۔ نمبر 6 تطبیق، ترک التطبیق، نماز میں تطبیق کو
ترک کرے، وضاحت کروں گا تطبیق کیا ہے، آ جائے گا فعلاً، ایک کلی سرخی لے لیں۔ نمبر 7 ترک تکتف، تکتف کو جو ہے یہ نماز میں کیا کرے آگا جان، ترک کرے، ترک تکتف، نماز میں تکتف کو ترک کرے۔ نمبر 8 جو ہے میرے عزیزو وہ یہ ہے کہ ترک الالتفات الی ماورا، ماورا کے التفات کو یہ آدمی ترک کرے، ترک کرے، ترک الالتفات الی ماورا، ماورا کے التفات کو ترک کرے، یعنی پیچھے کی طرف نہ مڑے، پیچھے کی طرف بدن کو نہ موڑے۔ قبلہ رخ تھا اور یہ بالکل پیچھے مڑ گیا، قبلہ سے منحرف ہو گیا، یہ ترک کرے۔ نمبر 9 میرے بچے یہ ہے ترک الاکل و شرب، کھانے اور پینے کو ترک کرے۔ یہ میں نے کلی سرخی جو 9 چیزیں بنتی ہیں جو نماز میں ترک کرنی چاہیے، یہ کلی باتیں بتائی ہیں۔ ابھی جا رہا ہوں تفصیل میں، ابھی آپ نے توجہ کرنی ہے، ایک ایک کو لیتے آئیں گے، وضاحت کرتے آئیں گے آپ کی خدمت میں۔ جی جناب، شروط صلاۃ میں سے 6 تفصیلی بات، ترک الکلام، نماز میں کلام کو ترک کرنا چاہیے، نماز کے دوران، نماز کے دوران کلام کو ترک کرنا چاہیے۔ یہ جو کلام کو ترک کرنا ہے یہ مصنف نے اور جماعت نے جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ کلام سے مراد یہ ہے ما ترکب من حرفین فصاعدا، کلام وہ ہے جو 2 حرف یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو، اس کو نماز میں ترک کرنا چاہیے۔ ترک کلام سے مراد جو مصنف اور جماعت کہہ رہے ہیں میرے بچے وہ کیا ہے؟ ترک کلام، کلام سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ 2 حرف یا 2 سے زیادہ سے جو کلام مرکب ہے وہ نماز میں ترک کرنا چاہیے، اگرچہ کلام لغوی بھی نہ ہو اور اصطلاحی بھی نہ ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے، ترک کے کلام سے مراد جماعت اور مصنف نے کیا لیا ہے؟ ما ترکب من حرفین فصاعدا، کلام وہ ہے جو 2 حرف یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو، 2 یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو، جو 2 حرف یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو، اگرچہ وہ کلام لغوی اور اصطلاحی بھی نہ ہو۔ درست ہو گئی بات؟ یہ ہے کلام، یہ نماز میں ترک کرنی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں حرف واحد جو مفید ہے یہ بھی اسی کلام کے حکم میں ہے، ما ترکب من حرفین کے حکم میں ہے۔ الحرف الواحد، حرف واحد جو مفید ہے یہ بھی کلام مرکب کے حکم میں ہے۔ حرف واحد جیسے مثلا امر ہے، افعال معتل الطرفین کا، معتل الطرفین لفیف مفروق کا جو امر ہے، مثلو کے، من الوقایت وقایکی کا امر کیا بنے گا؟ کے، و اے ہے، و آئی کا امر حاضر کیا ہے؟ اے ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرف واحد ہے، مفید ہے۔ یہ بھی حرف واحد بھی کلام کے حکم میں ہے، کلام کے حکم میں ہے۔ تیسری چیز جو یہاں فرما رہے ہیں وہ کیا ہے میرے بچے؟ حرف المد، حرف المد جو ہے یہ بھی کلام کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ بھی حرف مد بھی 2 حرف یا 2 سے زیادہ پر کیا ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے۔ دوبارہ یہ بات سنیں، پھر میں شہید ثانی نے جو اشکال کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔
جناب علی شروط صلاۃ میں چھٹی ترک کلام ہے نماز کے دوران، اور کلام سے مراد کیا ہے؟ جو دو حرف یا دو سے زیادہ سے مرکب ہو، اگرچہ کلام لغوی بھی نہ ہو اور کلام اصطلاحی بھی نہ ہو، اور پھر اسی ما ترکب من حرفین، اسی کلام کے حکم میں ہے حرف واحد جو مفید ہے، جیسے بتایا ہے عامر جو معطل و طرفین کا ایک کے ہے یا اے ہے و آئی کا، یہ بھی حرف واحد ہے لیکن یہ بھی اسی کلام کے حکم میں ہے، یعنی نماز میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ترک کرنا چاہیے۔ حرف مد جو ہے اس کو بھی اسی کلام کے حکم میں لیا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ شہید ثانی 3 اشکال جو ہے فرما رہے ہیں، شہید ثانی و یشکل سے 3 اشکال فرما رہے ہیں میرے بچے، توجہ کرنا شہید ثانی کے اشکالوں پر۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں۔ کون سا اطلاق؟ کہ جو آپ نے کہا ہے کہ کلام وہ ہے جو 2 حرف یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو، اگرچہ کلام لغوی اور اصطلاحی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ چاہے اس کا معنی ہو معنی نہ ہو، جو 2 یا 2 سے زیادہ حرفوں سے بنے وہ کلام مراد ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ جو اطلاق آپ نے لیا ہے یہ نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں، پس کم از کم اس کلام کو کلام لغوی یا اصطلاحی کی طرف پلٹنا چاہیے۔ پہلا اشکال کیا ہے؟ انہوں نے کہا نا کہ 2 حرف یا 2 سے زیادہ ہو، اگرچہ کلام لغوی اور اصطلاحی بھی نہ ہو تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شہید ثانی نے اشکال کیا فرمایا؟ پہلا اشکال کہ نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں، اس اطلاق سے، یعنی آپ نے اتنی مطلق بات کر دی 2 حرف یا 2 سے زیادہ ہوں اگرچہ کلام لغوی اصطلاحی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا اطلاق جو آپ نے استعمال کر رہے ہیں، نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں، بلکہ کم از کم وہ کلام جو ہے وہ کلام لغوی ہو یا اصطلاحی ہونی چاہیے جس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ پہلا اشکال یہ تھا، نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں۔ دوسرا اشکال شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ یہ جو حرف مد کی آپ نے بات کی ہے کہ یہ 2 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ کلام کے حکم میں ہے، حرف مد فرماتے ہیں اگرچہ چند حرفوں کے برابر ہو جائے، حرف مد کو کھینچیں تو چند حرفوں کے برابر ہو جائے، پھر بھی یہ حرف واحد ہونے سے خارج نہیں ہے۔ حرف مد اگر کھینچیں، ٹھیک ہے نا، چند حرفوں کے برابر بھی ہو جائے، پھر بھی یہ حرف واحد ہونے سے یہ خارج نہیں ہے، کیونکہ جیسی تحقیق کی گئی ہے کہ یہ جو مد ہے نہ حرف ہے نہ حرکت ہے، نہ یہ حرف ہے نہ حرکت ہے، فقط یہ حرف کا کھینچنا ہے، بس اتنی بات ہے، لہذا اس مد کو کلام کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اشکال آپ نے سنا، حرف مد کو بھی وہ کلام میں داخل کر رہے تھے، پیچھے 2 حرف یا 2 سے زیادہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ شہید ثانی نے حرف مد پہ اشکال کر دیا کہ حرف مد اگرچہ چند حرفوں کے برابر ہو جائے پھر بھی یہ حرف واحد سے یہ خارج نہیں ہے، کیونکہ یہ مد نہ حرف ہے نہ حرکت ہے، فقط یہ حرف کا کھینچنا ہے اور نفس کا کھینچنا ہے اس حرف کے وسیلے سے، لہذا یہ کلام کے ساتھ ملحق نہیں ہے۔ تیسرا اشکال، 3 اشکال بتائیں آپ کو، تیسرا اشکال یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں عجب ہے کہ علماء کرام نے پہلے پر جزم کا حکم لگایا ہے۔ پہلا کون سا؟ ما ترکب من حرفین فصاعدن، کہ وہ کلام جو 2 حرف یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ قطعی طور پر حکم لگایا ہے ما ترکب من حرفین والے پہ۔
اور ایک حرف جو مفہم ہے اس میں توقف کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اس میں کیا ہے، توقف کیا ہے کہ یہ مبتل ہے یا مبتل نہیں ہے۔ تیسرا اشکال سمجھے، شہید ثانی فرماتے ہیں علماء کے اوپر جو ہے نا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ پہلے پر قطعی طور پر حکم لگایا ہے، پہلے سے مراد وہ لے رہے ہیں ما ترکب من حرفین فصاعدا ان لم یکن کلاما لغتا ولا اصطلاحا، جو دو حرف یا دو سے زیادہ سے مرکب ہو، اس میں 100% کہا ہے کہ نماز باطل ہے، جزم کیا ہے کہ اس سے نماز باطل ہے، اور ایک حرف جو مطلب کو سمجھا رہا ہے جیسے کہ ایک ہی بات کی ہے، ان میں توقف کیا ہے اس لحاظ سے کہ مبتل جو ہوتے ہیں وہ دو حرف یا دو سے زیادہ ہیں، جبکہ یہ ایک حرف ہے، ایک حرف جو مفہم بھی ہے، مطلب کو سمجھا بھی رہا ہے، اس میں توقف کیا ہے کہ باطل ہے یا باطل نہیں ہے، اس میں توقف کر گئے ہیں، اور دو حرف یا دو سے زیادہ ہوں تو اس میں یقین کہتے ہیں، یقین ہے کہ نماز باطل ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے، کیا کہا جناب، ابھی تک کیا بات کی ہے؟ بات یہ کی ہے جناب کہ شروط صلاۃ میں سے چھٹی ترک کلام ہے۔ کلام سے مراد کیا ہے؟ کلام سے مراد جو جماعت کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دو حرف یا دو سے زیادہ سے مرکب ہو، اگرچہ کلام لغوی اور اصطلاحی بھی نہ ہو، یہ کلام نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ حرف واحد جو مفید ہے اس کو بھی اسی کے کلام کے حکم میں لے رہے ہیں پہلے۔ پھر جناب یہ کہا کہ حرف مد کو بھی، کیونکہ وہ بھی دو حرفوں سے زیادہ پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو بھی اسی کلام میں لے لیا ہے۔ شہید ثانی 3 اشکال عرض کر رہے ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں، اس اطلاق سے بات سمجھے۔ اطلاق کون سا؟ کہ آپ نے یہ بات کی کہ کلام وہ ہے جو دو حرف یا دو سے زیادہ سے مرکب ہو، اگرچہ وہ کلام لغوی اور اصطلاحی نہ بھی ہو۔ یہ جو اطلاق سے کہا ہے دو حرف یا دو سے زیادہ جو بھی منہ سے نکل جائیں یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں، نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں۔ کم از کم اس کلام کو کلام لغوی کی طرح پلٹنا چاہیے یا اصطلاحی کی طرح پلٹنا چاہیے، یعنی شہید کہنا چاہتے ہیں کلام جو مبتل ہے نا وہ کلام لغوی ہو کم از کم یا اصطلاحی ہونی چاہیے، نہ کہ جو آپ کہتے ہیں دو حرف یا دو سے زیادہ منہ سے نکل جائیں اگرچہ لغوی اور اصطلاحی بھی نہ ہو پھر بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں۔ دوسرا اشکال حرف مد پر کیا ہے کہ حرف مد کھینچنے سے اگرچہ چند حروف ہوں پھر بھی وہ ایک حرف ہی ہوتا ہے۔ حرف مد کھینچنے سے اگرچہ وہ چند حروف کے برابر بھی ہو پھر بھی وہ ایک ہی حرف ہوتا ہے، کیونکہ مد جو ہے جیسا تحقیق ہوئی ہے نہ حرف ہے نہ حرکت ہے، لہذا اس کو کلام کے ساتھ ملحق نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا اشکال یہ کیا ہے کہ علماء نے پہلے پر قطعی حکم لگایا ہے، پہلے سے مراد بار بار کہہ رہے ہوں ما ترکب من حرفین فصاعدا والے پہ کہ وہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، اور ایک حرف جس کا معنی بھی ہے مطلب بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں توقف کیا ہے کہ پتہ نہیں باطل ہے یا باطل نہیں ہے۔ عجیب ہے کہ دو حرف یا دو سے زیادہ جن کا شاید کوئی مطلب بھی نہ ہو اس میں کہتے ہیں 100% وہ نماز کو باطل کر دیتا، اور ایک حرف جو مطلب سمجھا رہا ہے اس میں توقف کیا ہے کہ نماز کو باطل کرتا ہے یا باطل نہیں کرتا ہے۔ یہ جناب علی 3 اشکال ہیں اس اوپر والے مطلب پر شہید ثانی کے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ پھر اس کے بعد ایک مطلب یہ ہے کہ اچھا توجہ یہ جو آپ نے کہا دو حرف یا دو سے زیادہ ہوں، سوال کیا یہ دو حرف یا دو سے زیادہ جو ہیں ان کا کوئی معنی بھی ہو، کسی معنی کے لیے بھی وضع کیے گئے ہوں، شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ غور کریں، یہ جو جماعت نے دو حرف کا دو یا دو سے زیادہ ہوں، یہاں فی اشتراط کون علم میں یہ بات کہنا ہے کہ کیا
یہ دو حرف کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں یا نہ؟ کیا یہ دو حرف کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں؟ یہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ یعنی کیا ان دو حرفوں کا کوئی معنی بھی ہونا چاہیے یا شرط نہیں ہے؟ دو وجہان ہیں۔ مصنف نے قطعاً حکم لگایا ہے کہ معنی کا اعتبار نہیں ہے، دو حرف یا دو سے زیادہ جو منہ سے نکلیں ان کا کوئی معنی بھی ہونا چاہیے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مصنف نے قط پیدا کی ہے کہ معنی ہونا ان کا شرط نہیں ہے، لیکن علامہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دو لفظ ہیں، دو لفظ، ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہونا چاہیے؟ معنی ہونا چاہیے۔ اگر بغیر معنی کے ہیں تو وہ مبطل نہیں ہیں۔ توجہ فرمائی؟ کیا سوال کیا تھا، کیا ان دو حرفوں کا کوئی معنی ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ دو وجہ ہیں۔ مصنف نے کہا شرط نہیں ہے، معنی ہونا شرط نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں شرط ہے۔ ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ بچے یہاں ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی کھانسی کسی کو لگی ہوئی ہو، کھانسنے سے دو حرف، ٹھیک ہے یا نہیں، منہ سے نکل آئیں، دو یا دو سے زیادہ، اوہ کھینچے، ٹھیک ہے نا، اس سے دو حرف یا دو سے زیادہ نکل آتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس طرح کرتا ہے، منہ سے نکل آئے، تو مصنف کی نظر میں کیونکہ معنی ان کا ہونا شرط نہیں ہے، یہ دو حرف جو کھانسنے سے بھی وجود میں آ گئے نماز کو باطل کر دیتے ہیں، نماز کو باطل کر دیں گے۔ لیکن علامہ کی نظر میں یہ دو حرف جو کھانسنے سے وجود میں آئے، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ مبطل نہیں ہیں، یہ مبطل نہیں ہیں۔ اور شہید ثانی جو ہے نا، علامہ والے قول کو نا پسند کر رہے ہیں۔ علامہ نے جو کہا ہے کہ دو حرف جو یا دو سے زیادہ جو کھانسنے سے منہ سے نکلیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ نماز کو باطل نہیں کرتے ہیں۔ جو علامہ نے کہا یہی شہید ثانی کی پسند ہے، شہید ثانی کی پسند بھی یہی ہے۔ توجہ فرما لیں، میں یہاں تک پڑھ لاتا ہوں، پھر اگلی بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ السادس ترک الکلام، چھٹا جو ہے شروط صلاۃ میں سے چھٹا ترک الکلام، کلام کا ترک کرنا۔ کلام سے مراد البتہ کلام آدمی۔ فی اثناء صلاۃ، نماز کے دوران، وہوا اور وہ جو کلام ہے، اور وہ کلام کیا ہے؟ الا مختارہ المصنف والجماعۃ ما ترکب من حرفین فصاعدا وان لم یکن کلاما لغتا ولا اصطلاحا۔ کلام کیا ہے؟ الا مختارہ المصنف والجماعۃ، جس کو مصنف اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، وہ ہے ما ترکب من حرفین، جو دو حرف یا دو سے زیادہ سے مرکب ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَلَامًا لُغَةً وَلَا اصطلاحًا، اگرچہ وہ کلام لغوی اور اصطلاحی بھی نہ ہو۔ وفی حکمہ الحرف الواحد المفید کالامر من الافعال المعتلۃ الطرفین۔ وفی حکمہ کی ضمیر کہاں لٹاؤ گے؟ یہی ما ترکب من حرفین، ما ترکب من حرفین کی طرف۔ فی حکمہ، اس ما ترکب کے حکم میں ہے کیا؟ الحرف الواحد، حرف واحد، المفید جو مفید ہے، کل امر من الافعال المعتلۃ الطرفین، جیسے امر جو ہے افعال معتل الطرفین کا امر ہے۔ معتل الطرفین وہی لفیف مفروق کا امر ہے، جیسے، ٹھیک ہے نا، مثل کے من الوقایت، مثل کے من الوقایت، کے جیسے وقایا سے، وقایکی،
و اے من الویایت وای سے جو اے بنتا ہے امر لے اشتمال ہی علی المقصود الکلام، چونکہ یہ حرف واحد مقصود کلام پر مشتمل ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ بِحَذْفِ ہائے سخت، اگرچہ وہ ہائے سخت کے حذف کرنے میں خطا کرے، وَإِنْ أَخْطَأَ اگرچہ وہ خطا کرے بِحَذْفِ ہائے سخت، ہائے سخت کے حذف کرنے سے اگر وہ خطا کرے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب امر ہو نا کہ تو پڑھتے ہیں کہ، اے آگے ہائے سخت لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں اگرچہ وہ مثلاً ہے جو ہے آخر والی لگنی ہائے سخت کہ اے، اس کو نہ لگائے، اے نختا اگرچہ خطا بھی کرے ہائے سخت کے حذف کرنے سے، وہ نہ لگائے خالی کہ ایک ہے، پھر بھی باطل ہے۔ وحرف المد، اس کا عطف کہاں کر رہے ہو آغا جان؟ حرف المد کا، اسی حرف واحد پر۔ وفی حکم ہی الحرف الواحد، ہاں وفی حکم ہی حرف المد، فی حکم ہی ما ترکب من حرفین کے حکم ہے، حرف مد بھی لے اشتمال علی الحرفین فصاعدا، کیونکہ حرف مد مشتمل ہوتا ہے دو حرف یا دو سے زیادہ پر۔ کلیئر ہو گئی بات آغا جان؟ اب شہید ثانی تین اشکال کر رہے ہیں، تین۔ ویشکل، اشکال کیا جاتا ہے بأن النصوص خالیت، بأن النصوص خالیت عن ھذا الاطلاق، نصوص اس اطلاق سے خالی ہیں۔ فلا اقل من ان یرجع فی الی الکلام لغتا و اصطلاحا، پس کم از کم ان یرجع فی ہے کہ وہ کلام پلٹے، کلام لغوی یا اصطلاحی کی طرف وہ پلٹے، ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ کلام لغوی کیا ہوتی ہے؟ کلام لغوی وہ ہے جو آدمی تکلم کرے اور اس کا معنی بھی ہو۔ کلام لغوی وہ ہے جو آدمی تکلم کرے اور اس کا معنی بھی ہو۔ اور کلام اصطلاحی کیا ہوتی ہے؟ لفظ مفید کو کلام کہتے ہیں، مفید لفظ مفید کو کلام کہتے ہیں۔ فلا اقل من ان یرجع فی الی الکلام لغتا و اصطلاحا، پس کم از کم وہ کلام پلٹے، کس کی طرف؟ وہ اطلاق کے کلام پلٹے، کلام لغوی یا اصطلاحی کی طرف۔ دوسرا اشکال، وحرف المد وان طال مدہ بحیث یکون بقدر حرف، حرف مد ان طال مدہ اگرچہ حرف مد کو کھینچیں، بحیث یکون بقدر حرف چند حروف کے برابر، لا یخرج عن کونہ حرفا واحدا فی نفسہ، تو یہ حرف جو ہے لا یخرج عن کونہ حرفا واحدا فی نفسہ، تو یہ حرف واحد ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ حرف المد ان طال مدہ، حرف مد کو اگرچہ کھینچیں چند حروف کے برابر، لا یخرج عن کونہ حرفا واحدا فی نفسہ، تو یہ اس کو ایک حرف سے وہ خارج نہیں ہوتا ہے۔ فإن المد علی ما حققوا لیس بحرف ولا حرکت، مد جو ہے علی ما حققوا ہو، جیسا کہ ما حققوا ہو، علماء نے تحقیق کی ہے، لیس بحرف ولا حرکت، حرف بھی نہیں ہے اور حرکت بھی نہیں ہے۔ وإنما هو زیادۃ فی مت الحرف والنفس بہ، یہ مد ہوا، یہ مد جو ہے حرف کو کھینچنا ہے، زیادہ کھینچنا ہے، اور نفس کو کھینچنا ہے، بہی بے سبب، کیا شاباش، بے سبب، یہی حرف کے سبب سے نفس کو کھینچنا ہے۔ دوبارہ، وإنما هو زیادۃ فی مت الحرف ونفس بہ، یہ مد ہوا، مد جو ہے حرف کو زیادہ کھینچنا ہے اور نفس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مت نفس، نفس کو کھینچنا ہے، بہی بے سبب حرف، وذالک لا یلحق بہ الکلام، اور یہ مد جو ہے کلام کے ساتھ ملحق نہیں ہے۔ تیسرا اشکال آگا، تیسرا، والعجب انہم جزموا بالحکم الاول مطلقا، عجب، علماء نے جزم پیدا کیے بالحکم الاول، پہلے کے حکم پر، مطلقا، پہلا کون سا؟ ما ترکب من حرفین
فسائدن والی بات پر حکم کو کیا کیا گا جان؟ مطلقاً حکم میں جزم پیدا کی ہے۔ والعجب انہم جزموا بالحکم الاول، عجب علماء نے جزم پیدا کی ہے پہلے حکم پر مطلقاً۔ وتوقفوا فی الحرف، ٹھیک ہے نا، المفہم من حیث کون المبتل الحرفین فسائدن، جب کہ علماء نے حرف واحد میں جو مفہم ہے توقف کیا ہے کہ باطل ہے یا نہیں، اس اعتبار سے کہ کون المبتل الحرفین، کیونکہ جو باطل کرتے ہیں وہ دو حرف یا دو سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، مع انہ کلام لغتاً و اصطلاحاً، باوجود اس کے کہ حرف واحد یہ کلام لغوی ہے، و اصطلاحاً اور اصطلاحی ہے، حرف واحد کلام لغوی اور اصطلاحی ہے، اس کے باوجود اس حرف واحد میں توقف کیا ہے اور پچھلے میں مطلقاً کہا ہے۔ والعجب انہم جزموا بالحکم الاول مطلقاً، عجب علماء نے جزم پیدا کی ہے پہلے حکم پر مطلقاً، مفہم ہو مفہم نہ ہو، دو یا دو سے زیادہ حرف۔ وتوقفوا فی الحرف المفہم، اور حرف جو مفہم ہے سمجھانے والا ہے اس میں توقف کیا ہے، من حیث کون المبتل حرفین فزائدن، اس اعتبار سے کہ مبتل دو حرف یا دو سے زیادہ ہیں، مع انہ کلام لغتاً و اصطلاحاً، جبکہ یہ حرف واحد کلام ہے لغتاً و اصطلاحاً، کلام لغوی اور اصطلاحی ہے۔ وہ جو اگلی بات کی ہے کہ یہ دو حرف جو ہیں کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا نہیں، دو وجہ ہیں۔ وفی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنی وجہان، فی اشتراط کیا شرط ہے یہ دو حرف وضع کیے گئے ہوں لے معنی کے لیے، یہ دو حرف جو ہیں یہ وضع کیے گئے ہوں، یہ دو حرف کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں میرے بچے۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، اس میں دو وجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ قطع المصنف بے عدم اعتبار ہی، مصنف نے قط پیدا کی ہے بے عدم اعتبار ہی، عدم اعتبار ہی کے معنی معتبر نہیں ہے۔ وتظہر الفائدۃ فی الحرفین الحادثین من التنحن ونحوہ، فائدہ ظاہر ہوتا ہے، فائدہ ظاہر ہوتا ہے جب دو حرف یا دو سے زیادہ نکلیں کھانسنے سے، ونحوہ آنکھ کھینچنے سے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مطلب ہے باطل ہو جائے گی نماز۔ وقت العلامہ بکونہ ماہین غیر مبتلین، علامہ نے قط پیدا کی ہے کہ یہ دو لفظ اس وقت جب ان کا معنی نہیں ہے غیر مبتلین، یہ مبتل نہیں ہیں، محتجین بانہم لیس من جنس الکلام، احتجاج کرتے ہوئے کہ یہ دو حرف جنس کلام میں سے نہیں ہیں، وہو حسن، اور وہ قول علامہ حسن ہے، قول علامہ حسن ہے۔ 170 اور سنیں اور پھر اگلی بات۔ پھر یہ جو ہم نے ان کو ان طروق کو شرائط میں سے قرار دیا ہے، شرائط میں سے قرار دیا، یہ مجازن ہے، شرط میں سے یہ طروق جو ہیں نا، ترک الکلام و ترک البعد میں علی فعل الکثیر، ان طروق کو شرائط میں سے قرار دینا، ان طروق کو شرائط میں سے قرار دینا جو ہے یہ کیا ہے میرے بچے؟ یہ مجازن ہے، کیونکہ شرط جو ہوتی ہے وہ مشروط سے پہلے ہوتی ہے ہمیشہ، جبکہ ان میں ایسا نہیں ہے، یہ مشروط سے پہلے نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو درمیان میں، مثلا آئے گا کھانا پینا نماز کے دوران ترک کرنا چاہیے، تو شرط تو وہ ہوتی ہے جو مشروط سے پہلے ہو، لہٰذا یہ کیا ہیں؟ مجازن ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَعْلِ هَذِهِ الطُّرُقِ مِنَ الشَّرَائِطِ تَجَوُّزًا، آپ جان لیں کہ ان طرق کو شرائط میں سے قرار دینا تجوزاً مجازن ہے ظاہراً۔ فَإِنَّ الشَّرْطَ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَشْرُوطِ، شرط ہے يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ کہ یہ شرط جو ہوتی ہے وہ متقدماً علی المشروط، مشروط پر مقدم ہوتی ہے، ومقارناً لا، اور وہ شرط مشروط کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، والامر ہونا لیسا کذالک، امر ہونا ان طروق میں، ہونا طروق میں امر جو ہے لیسا کذالک، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کا کیا مطلب؟ یعنی متقدماً علی المشروط نہیں ہے، کذالک متقدماً علی المشروط، یہاں طروق میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بھلا میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا آج کے درس میں؟ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ شروط صلاۃ میں سے چھٹی ترک کلام ہے، اور ترک کلام کے ذیل میں 8 طروق اور بیان کیے جو کہ پہلے میں نے بیان کیے۔
پھر ترک کلام میں کلام سے مراد کیا ہے جس کو ترک کرنا چاہیے. جماعت اور مصنف یہ کہہ رہے تھے 2 حرف یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو اگرچہ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی نہ ہو. یہ بنتا ہے حرف واحد کو بھی اسی کلام کے حکم میں لے لیا, حرف مد کو بھی انہوں نے اسی کے حکم میں لے لیا تھا کلام کے حکم میں. شہید ثانی آئے انہوں نے اس کے اوپر 3 اشکال کر دیے. 3 اشکال آپ کی خدمت میں وہ پیش کیے اور پھر آخر میں یہ مطلب تھا کہ کیا یہ جو 2 حرفوں کی بات کر رہے ہو ان کا کوئی معنی بھی ہونا چاہیے یا نہیں. 2 وجہ تھیں. مصنف کہتے تھے کہ شرط نہیں ہے اور علامہ کہتے تھے شرط ہے. اگر ہم ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا شرط لیں تو ثمرہ یہاں ظاہر ہوگا شرط لیں یا نہ لینے کی صورت میں کہ اگر کوئی بندے کو کھانسی آ جائے اور اچانک 2 حرف منہ سے نکل آتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو مصنف کی نظر میں یہ باطل ہو جائے گی نماز اور علامہ کی نظر میں باطل نہیں ہوگی. موفق معید رہو. سلامتی ہو میرے عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.